لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو دولت اور جوانی اللہ نے دی ہے، مگر وہ فریضہ حج کو ٹالتے رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں حج کو جاتے ہیں، اس وقت حج کے ارکان ان سے صحیح طریقہ سے ادا نہیں ہوتے۔ حج بلا شبہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت چاہتا ہے، مگر زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ جب مالی وسائل اور فرصت نصیب ہوں تو ہر مسلمان کو حج کا فریضہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ حج ایسی عبادت اور نیکی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور ایسی اخلاقی تربیت ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ حاجی اپنے حج سے جہاں روحانی لذت حاصل کرتا ہے، وہاں اخلاقی تربیت بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ جس نے ایام حج میں فریضہ حج ادا کیا وہ حج میں بے حیائی، برائی اور جھگڑا لڑائی نہ کرے۔ حج میں بندگی اور سرافہ گندگی، عاشقانہ اور مستانہ کیفیت کا جو روح پرور ماحول ہوتا ہے، اس کی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی۔ احرام کے نام پر 2 کھلی چادریں پہننا، کعبہ کے گرد چکر لگانا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، عرفات کے کھلے میدان میں دن گزارنا، مزدلفہ کی وادی میں رات گزارنا، شیطان لعین کو کنکر مارنا، اللہ کے نام پر قربانی دینا، سر کا بال مڈانا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور کثرت سے ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا، ایسے مناسک ہیں جن کا تعلق صرف عمل کرنے سے ہے۔ جن بندوں نے حج کیا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ اس لذت سے بے خودی سے واقف ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ حج میں قربانی کے جو دن ہیں، یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، ان دونوں میں ایک طرف تو قربانی کا حکم ہے اور دوسری طرف اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ ان دونوں حکم کو بجا لانے میں پوری دنیا کے مسلمان شریک ہیں۔ اس عبادت کے لیے حج کی شرط نہیں ہے، یعنی حج کے سارے ارکان و مناسک تو مکہ مکرمہ میں انجام پاتے ہیں، مگر قربانی اور ایام تشریق کا تلبیہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی انجام پاتے ہیں، اور یہی 2 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے سارے مسلمان حج کے عمل میں جزوی طور پر شریک ہو جاتے ہیں۔ حج کی طرح قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ نے خواب میں ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب بیان کر کے ان کی مرضی معلوم کی۔ فرما بردار بیٹے نے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ باپ نے بیٹے کو لٹا کر گردن پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تو رحمت الہی سے یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا کہ تم نے خواب پورا کر دیا، امتحان ختم ہو گیا، مقصد آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہادت نہیں تھی اور اس کی جگہ میڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہی سنت ابراہیمی آج تک مسلمانوں کے دینی ذوق و جذبہ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کا یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد کہتا ہے، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اسے چھڑا لیا۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ قربانی تقریب الہی کی ایک علامت ہے جس میں مومن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر جھکانے اور اس کے حکم پر نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک دل میں خشیت نہ ہو اور اللہ کی مرضی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی۔ رسم ادا ہو سکتی ہے، سنت ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو۔ قربانی کرنے والا پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کرے پھر قربانی کرے، یہی سنت رسول ہے۔ اسے اپنے دل کی کیفیت پر اور جانوروں کی صحت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ دل میں تقویٰ ہو اور جانور صحت مند ہو، مومن دینی و اخلاقی عیب سے پاک ہو اور جانور جسمانی عیب سے پاک ہو، تو انشاءاللہ العزیز قربانی مقبول ہوگی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 तरह के जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं हैं। एक काना जिसका कानापन जाहिर हो, दूसरे बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, तीसरा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, चौथा बूढ़ा कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। कुर्बानी के बड़े जानवर मसलन ऊंट, बैल, गाय, भैंस वगैरह 7 लोगों की तरफ से कुर्बान किए जा सकते हैं और छोटे जानवर मसलन मेढ़ा, बकरा वगैरह की एक शख्स की तरफ से कुर्बानी होगी। कुर्बानी घर के जिम्मेदार पर वाजिब है, घर के हर फर्द पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी करते वक्त ये दुआ पढ़े, इन्नस्सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं पहले सर झुकाने वालों में से हूँ। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाए, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी खिलाए और गरीबों और नादिरों में भी तकसीम करे और अल्लाह से कबूलियत की दुआ करे। अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन।